بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز جب پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جب انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پہ اس نے اپنے خطاب میں اس خطے میں پارٹیکولرلی افغانستان میں جو بات کی وہ کنٹیکسٹ یہی تھا کہ پاکستان کو بھی وہی خدشہ ہے جو باقی دنیا کے۔ پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو خدشات ہیں، جو کنسرن ہے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے وہ شیئر کرتا ہے۔ پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ وہاں پہ القاعدہ، داعش، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو وغیرہ مختلف دہشت گرد تنظیمیں جو ہے اس وقت وہ وہاں پہ ہیں، افغانستان کی سرزمین پہ ہے، اور وہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کنٹیکسٹ بھی یہی تھا کہ ٹی ٹی پی جو ڈیفینیٹلی افغانستان میں طالبان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، وہاں سے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اس طرح القاعدہ کس کو، جب القاعدہ کے ایمن الظواہری صاحب جو ہے ریسنٹلی ہی واز کلڈ ان کابل، تو اسی حوالے سے اسی طرح ای ٹی آئی ایم یا ایم یو وغیرہ کی طرف سے، یا جو داعش، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اور یہ بات تو اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں اس نے بھی یہی کہی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو صبر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اب تک جو ہے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے ان کی پالیسی یا ان کی کوآپریشن اس کو ختم کرنے کے حوالے سے دنیا کے پاس وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ یہ جو شہباز شریف صاحب کا جو بیان تھا اس میں افغانستان کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا، اس کے فورن آفس کی طرف سے، دیگر کی طرف سے، اور اسپیشلی اس کے جو ڈپٹی فورن منسٹر عباس تانکزئی صاحب تھے، اس کا جو بیان تھا وہ بڑا مضحکہ خیز قسم کا لگ رہا تھا۔ یہ باتیں اگر یو این میں ہو رہی ہیں، باقی ممالک کر رہی ہیں، تو افغان حکومت جو ہے یا طالبان جو ہے وہ خاموش، لیکن جب پاکستان کی طرف سے آپ بات آ جاتی ہے تو، اور یہ وہی بات ہے کہ جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمرقند میں اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ جو آیا اس میں اس میں ہندوستان نے بھی دستخط کیے، روس نے بھی کیے، چین نے بھی کیے، سنٹرل ایشین، ایران، سب 9 ممالک نے کیے، لیکن وہ اعلامیے پہ جو رد عمل آیا وہ پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کو بھی، اور یہاں تک تھریٹ کیا کہ ہم ہندوستان ایک ڈیلیگیشن بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ بابا یہ تو دنیا بھی کہہ رہی ہے، تو پاکستان نے بھی کہہ دیا چلو پاکستان نے غلط کیا، لیکن یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ سارے تنظیمیں جو ہے وہ 20 تقریباً کی تعداد میں تنظیمیں ایکٹیو ہے۔ عباس تانکزئی کا رد عمل میرے خیال میں بچگانہ اور کافی جذباتی تھا، جیسے کہ وہ کسی چوک یادگار یا موچی بازار وغیرہ میں کہیں جو ہے نا وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈپٹی فورن منسٹر اس نے یہ کہ پاکستان ہمیں بیچ رہا ہے، پاکستان افغانستان پہ پیسے کما رہے وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا موقع دیا ہے۔ اس وقت دنیا کے کنسرن جو ہے وہ بڑے مطلب ہے کہ ہارملیس ڈیمانڈز ہے۔ اگر دنیا آپ سے چاہتی ہے کہ جی خواتین کو تعلیم کے مواقع دے، تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یا یہ افغان کلچر، دور، دستور یا اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ ایک میکینزم بنائیں کہ لوگوں کے جو کنسرن ہیں آپ تک کیسے پہنچیں گے، وہ افغان حکومت کی طرف، کیونکہ میڈیا پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں، ڈائسنٹ کو آپ کل کر رہے ہیں، تو کس طرح لوگوں کی آواز آپ تک پہنچے گی۔ تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کوآپریٹ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر القاعدہ افغانستان میں، تو وہاں القاعدہ ہے افغانستان، دنیا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو افغان طالبان کے لیے ہے وہ داعش ہے۔ تو اگر افغان طالبان نے دنیا کے ساتھ یہ جو ہارملیس جو ان کے ڈیمانڈز ہیں ان کو ایڈ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی۔ تو یہ اسی طرح ٹی ٹی پی، تو طالبان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان لوگوں نے ملک بنانا ہے، اگر ملک چلانا ہے تو پھر باقی دنیا کے ساتھ کوآپریشن ضروری ہے۔ اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ جو بھی ان کے بارے میں کہیں، میرے خیال میں دہشت گرد ہم سب کا دشمن ہے، افغانستان کا، پاکستان کا، پوری دنیا کے امن کے دشمن ہے۔ تو اس حوالے سے ایک مشترکہ کاوشوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ افغان طالبان کو یہ ایک قسم کا جو تنا نہیں لینا چاہیے کہ کسی نے یہ کہا تو یہ تنا ہے، یہ کمزوری ہے۔ افغانستان انفارچونیٹلی 40 سال جو ہے وہ اس میں رہا،
जंग की हालत में रहा, बड़ा अनस्टेबल था, तो हर किसी ने इससे फ़ायदा उठाया। दुनिया की दहशतगर्द तंजीमें भी इधर आ गई, यहाँ पे उनके अड्डे बन गए। अभी अगर अलकायदा है, दाइश है, ETIM है, IMU है, TTP है, तो इससे लोगों को तो कंसर्न है। चीन को भी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी है, रशिया को भी है, ईरान को भी है, पाकिस्तान को भी है, पूरे खत्ते को है, बल्कि पूरी दुनिया को है। तो मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को, और फिर ये भी देखना है कि इस वक्त वाहिद पाकिस्तान है जो कि एक विंडो है। इसी प्राइम मिनिस्टर ने उसी स्पीच में अफगान की केस भी लड़ी कि उनके जो पैसे हैं वो रिलीज़ किया जाए, ताकि अफगान हुक्मरान जो है वो उनका बैंकिंग सिस्टम चल पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बातें की कि हमें तालिबान को दीवार से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए दहशतगर्द की तंजीमों को ख़त्म करने में। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कोशिश की है कि अफगान की केस जहाँ पे अफगान खुद नहीं थे, बड़े मौसर तरीके से, स्पेशली उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन, वहाँ पे जो उनके जो चैलेंजेस है, तो ये जो बात है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि खैर पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है इन बातों पे इतना सीरियस रिएक्शन नहीं देना चाहिए, और अभी तक दिया भी नहीं है। स्पेशली अब्बास तानकज़ई के जो जज्बाती या बचकाना किस्म की जो स्टेटमेंट थी उस पर, या उनका जो तकरीर था उस पर, वो ख़ुद अंदरूनी तौर पर भी आप देखें, एक साहब ने कहा कि औरत एजुकेशन जो है वो मुबाह है, दूसरे ने कहा ये फ़र्ज़ है। तो ये डिस्कशन होती रहती है। पाकिस्तान को, अफ़गान अवाम को की हालत को देखना चाहिए। एक जो विंडो खुली हुई है अफ़गान अवाम के लिए, वह पाकिस्तान, मेरे ख्याल में इसको मुतासिर नहीं करना चाहिए।